پوچھو عظیم جگر انوکھا ہے سب سے ناز نبی کی زہرا کے در پہ قدسی نبی کی زہرا کے در پہ قدسی نبی کی زہرا کے در پہ قدسی بھی سر جھکائے کھڑے ہوئے نبی کی زہرا کے در پہ قدسی بھی سر جھکائے کھڑے ہوئے میرے بھائی صاحب نے کہا کہ پھر شعر پڑھیں علی کے گھر کی نہ پوچھو عظیم جگر انوکھا ہے سب سے ناز نبی کی زہرا کے در پہ قدسی نبی کی زہرا کے در پہ قدسی نبی کی زہرا کے در پہ قدسی بے سر جھکائے کھڑے ہوئے ہیں ادھر ہزاروں نبی و مرسل ادھر وہ تنہا کھڑے ہوئے ہیں ہمارے آقا تو اپنے رتبے ہمارے آقا تو اپنے رتبے میں سب سے آگے بڑھے ہوئے ہیں میں سب سے آگے بڑھے ماشاءاللہ جناب محترم محمد شمریز قادری صاحب کریم آقا محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ دل کا ہے بڑی محبت اور عقیدت کے ساتھ عقیدتوں کے پھول نچھاور کر رہے تھے اور میرا دل یہ کہہ رہا تھا کہ دل عقیدت کے سجدوں کو بے تاب ہے محبت کے ساتھ ذرا کہنا ہے آخری بندے تک سبحان اللہ کی صدا آنی چاہیے سبحان اللہ پیار سے ذرا کہ جھوم کے سبحان اللہ دل عقیدت کے سجدوں کو بے تاب ہے یا نبی آپ کا نقش پا چاہیے دل عقیدت کے سجدوں کو بے تاب ہے یا نبی آپ کا نقش پا چاہیے میری آنکھوں کو حسرت ہے دیدار کی آپ کا جلوائے حق نما چاہیے حشر میں ان سے پوچھا خدا نے اگر یہ بتائے گناہگار کیا چاہیے تو عرض کر دوں گا تیری عطا کی قسم مصطفیٰ چاہیے مصطفیٰ حشر نے مجھ سے پوچھا خدا نے اگر یہ بتائے گناہگار کیا چاہیے تو عرض کر دوں گا تیری عطا کی قسم مصطفیٰ چاہیے مصطفیٰ چاہیے اور نہ دولت چاہتا ہوں نہ جہاں چاہتا ہوں نہ حوروں کی طلب مجھے نہ غلما چاہتا ہوں نہ جنت کی ہوا چاہتا ہوں میں تو فقط دیدار مصطفیٰ چاہتا ہوں نہ جنت کی ہوا چاہتا ہوں میں تو فقط دیدار مصطفیٰ چاہتا ہوں احباب وقار اللہ رب العالمین کا کروڑا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے آقا کریم کے اس مقدس مہینے ماہ شعبان مقدس کی مقدس راتوں کی مقدس ساعتوں میں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے کی ہمیں توفیق بخشی یہ اللہ رب العالمین کا کروڑا احسان ہے اس کی رحمت ہے اس کا کرم ہے تو حضرات محترم اسی رحمت کو اسی کرم کو الطاف شاہ کاظمی اپنی قلم کے ذریعے بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں مجھ پر میرے خدا کا یہ احسان ہو گیا سب پہ احسان عظیم ہے نا رب کا تو پھر اللہ کی احسان عظیم کا شکر بجا لاتے ہوئے محبت کے ساتھ کہیے سبحان اللہ مجھ پر میرے خدا کا یہ احسان ہو گیا میں شاہد و سرا کا ثنا خوان ہو گیا عشق رسول حاصل ایمان ہو گیا پیدا
تو مر کے بھی تا حشر زندہ جو بھی نبی کے نام پر قربان ہو گیا. حضرات محترم دعا ہے اللہ رب العالمین اسی طرح کریم آقا محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار میں حضور کی محبتوں میں حضور کے عشق میں مر جھکنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلے سناخان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دینے جا رہا ہوں. آپ کی تحصیل گجر خان کے بڑی مائنہ سناخان جناب محترم محمد ظہیر صاحب گزارش کروں گا بڑی پیار اور محبت کے ساتھ بڑی ادب کے ساتھ تشریف لائیں اور غریب آقا محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں خدائی کی در پیش کریں. اسی ذوق کو اسی محبت کو اسی جذبے کو آپ نے برقرار رکھتے ہوئے یاروں کا جواب دینا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. محبت سے پیار سے ذوق سے آقا کی بارگاہ میں درود پاک کا نام پیش کریں. صلی اللہ علیہ تیرے در سے جو لو لگائے بیٹھے ہیں، تیرے در سے جو لو لگائے بیٹھے ہیں، قسم خدا کی وہ دنیا بچھائے بیٹھے، قسم خدا کی وہ دنیا بچھائے بیٹھے ہیں. نصیر ہم نے تو اپنا سی کوئی بات نہیں، کرم ہے ان کا جو اپنا بنائے بیٹھے، کرم ہے ان کا جو اپنا بنائے بیٹھے ہیں. اور کیوں نہ ذکر ہوئے اللہ نام تیرا، او دے سنگ منسوب جو ہویوں، او طالب تیری ہستی دا، ادا تو مطلوب جو، او طالب تیری ہستی دا، ادا تو مطلوب جو ہویوں. اور تیرے حسن و جمال دا کیا کہنا، ہر خوب تو خوب جو ہویوں، تائیں اللہ تیریاں ٹالدا نہیں، ایکو ایک محبوب، ایکو ایک محبوب جو ہویوں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم. تاریکیاں دے فاصلے زلفاں تے مک گئے، سارے عروج آپ دے قدماں تے مک گئے، سارے
میری عرضی قبول کرنا، میں تیرے بچیاں کا قومی زہرا۔ اسی بات کے ساتھ ثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، گجر خان کے بڑی ماہنہ ثنا خان، حسنین برادران چھوٹے ننے ثنا خان بڑی خوبصورت انداز میں آقا کی بارگاہ میں عقیدت کے پھول نشاور کرتے ہیں۔ بڑی محبت اور بڑی پیار سے گزارش کروں گا آپ تشریف لائیں اور آ کر کے حضور عقیدت پیش کریں۔ محبت کے ساتھ ان ننے ثنا خانوں کا استقبال کیجیے گا۔ نعرہ تکبیر، اسی طرح آپ نے نعرہ تکبیر پہ اللہ رب العالمین کی توحید کا اقرار اور نعرہ رسالت پہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ کسے چومے یار دے جوڑیاں نو تے کسے فقط غبار نو چومیا کسے چومیا دیاں گلیاں نو تے کسے درو دیوار نو چومیا۔ کہیے سبحان اللہ۔ کسے چومیا دیاں گلیاں نو تے کسے درو دیوار نو چومیا۔ کسے چومیا جا کے جالیاں نو تے کسے یار مینار نو چومیا۔ ایکو حاکم ذات ہے سادیہ دی جن نے میری سرکار نو چومیا۔ ایکو حاکم ذات ہے سادیہ دی جن نے میری سرکار نو چومیا۔ کوئی کھیل دا تخت تے تاج ہوتے تے کوئی یار خزینے تے کھیل دا کوئی کھیل دا تیر کے دریا وچ کوئی یار سفینے تے کھیل دا کوئی کھیل دا تیر کے دریا وچ کوئی یار سفینے تے کھیل دا کوئی کھیلدا چڑھ بلندیاں تے کوئی بیٹھ کے زینے تے کھیلدا ایکو حاکم لال ہے فاطمہ دا جیڑا نبی دے سینے تے کھیلدا ایکو حاکم لال ہے فاطمہ دا جیڑا نبی دے سینے تے کھیلدا ہے۔ بڑی صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ ذرا محبت اور زور کے ساتھ پڑھیے صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب
سے بالا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، جس کو شایا ہے عرش خدا پر جلوس، 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 ہے وہ سلطان والا ہمارا نبی، ہے وہ سلطان والا ہمارا نبی، ہے وہ سلطان والا ہمارا نبی، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، جس کی دو بوندیں ہیں کوثر و سلسبیل، 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 ہے وہ رحمت قادریہ ہمارا نبی، ہے وہ رحمت قادریہ ہمارا نبی، پیچھے سے بھی آواز ہے، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل، 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 اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، 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 شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا
میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ننھے صنافان اپنے مخصوص انداز میں آقا محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور گوہر عقیدت پیش کر رہے تھے. حضرت محترم اب میں گزارش کروں گا جناب محترم بانی محفل نوید طاہر صاحب اور ان کے ساتھی کریم آقا محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار کریں گے. اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل خطاب ہوگا. خطاب اس رات کی فضیلت سے متعلق ہوگا. جو احباب اس بات میں انٹرسٹڈ ہیں کہ اس رات کی فضیلت پتہ چلے تو ان سے گزارش ہے وہ خطاب سماعت فرما کے جائیں. گزارش کروں گا نوید طاہر صاحب سے وہ تشریف لائیں اور ان کے ساتھی آقا محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کریں. صلی اللہ علیہ
اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہے ان کو روز جزا اور کیا چاہیے ہم کو اپنی غلامی کی دے دے سند بس یہی عزت و مرتبہ چاہیے بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد چند عالم ہوتے چند بسیے جت جانتا آنا جانا ہے چند عالم ہوتے چند بسیے جت جانتا آنا جانا ہے چند عالم ہوتے چند بسیے جت جانتا آنا جانا ہے اسی نگری دے وچ کی رہنا اس نگری دے وچ کی رہنا جتھے سجنا باج بنیرا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے دنیا دے دو جہانا دے سردار آ گئے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد منجتان میں اپنا سفینہ ہے منجتان میں اپنا سفینہ ہے ہم سب کی آس مدینہ ہے منجتان میں اپنا سفینہ ہے ہم سب کی آس مدینہ ہے ہم سب کی آس مدینہ ہے ہم سب کی آس مدینہ ہے یہ جینا بھی کیا جینا ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد ماشاءاللہ جناب محترم محمد نبی طاہر صاحب اور ان کے ساتھی بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں حد کے درود و سلام پیش کر رہے تھے. حضرت محترم علامہ صاحب
انشاءاللہ عز و جل ابھی خطاب فرمائیں گے اور اس بات کے متعلق آپ کو انفارمیشن دیں گے۔ اس سے قبل ایک اعلان سماعت فرما لیں کہ 10 جولائی کو بروز منگل سبزی و فروٹ شاپ میں، سبزی و فروٹ منڈی میں درس قرآن ہوگا، تو تمام ماں باپ سے اس درس قرآن میں شرکت کی اپیل کی جاتی ہے۔ 10 جولائی بروز منگل سبزی و فروٹ منڈی میں درس قرآن ہوگا، تمام ماں باپ سے شرکت کی اپیل کی جاتی ہے۔ آخر میں علامہ صاحب کو دعوت انعام دینے سے قبل، میں ایک دعوت خطاب دینے سے قبل آخر میں صرف اتنا کہوں گا کہ آج کے اس پرفتن دور میں ہر انسان پریشان اور پشیمان نظر آتا ہے اور کوئی پرسان حال دکھائی نہیں دیتا۔ انسان کے خون کا پیاسا ہے، تو میسج اور پیغام یہ ہے کہ آؤ اور گنبد خضرا کے سائے تلے جمع ہو جاؤ، اور پیغام یہ ہے کہ کیا چاہیے، کب چاہیے، سب مانگ سبھی مانگ۔ کیا چاہیے، کب چاہیے، سب مانگ سبھی مانگ۔ کس بات کی تاخیر ہے، اب مانگ ابھی مانگ۔ دارین کی ہر چیز ملتی ہے نبی سے، کر مانگنا ہے خدا سے تو نبی مانگ۔ اور آخری بات، جو بھی دیتا ہے، جو بھی دیتا ہے لانے پہ چلی دیتا ہے، جو بھی دیتا ہے لانے پہ چلی دیتا ہے، خود ہی دیتا ہے، وسیلے سے بھی دیتا ہے۔ مان لیتا ہوں، ارے مان لیتا ہوں، لے آتا ہے خالق سے مگر مجھ کو دنیا میں رزق میرا نبی دیتا ہے۔ مان لیتا ہوں، مان لیتا ہوں، لے آتا ہے خالق سے مگر مجھ کو دنیا میں رزق میرا نبی دیتا ہے۔ اب آپ ذکر، اب میں آخر میں دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں۔ جناب حضرت علامہ حافظ میاں محمد گل صاحب کو بڑی محبت اور ادب سے گزارش کروں گا تشریف لائیں اور اپنے نورانی باز سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ اس رات کی فضیلت علامہ صاحب بیان فرمائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا، صدق الله مولانا العظيم۔ وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الشيطان قال يا ربي وعزتك لا أبرح أغوى عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم، وقال الرب عز وجل: لا أزال أغفر لهم ما استغفروني، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الدنيا مال من لا مال له، الدنيا دار من لا دار له، ويحبهما من لا عقل له، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اللہ جل جلالہ و اعظم شانہ و اتم برہانہ کی ہم کے بعد نیر تابہ مہر دریشاں خواجہ گیہاں نوری دیدہ مشتاقاں راحت قلوب عاشقاں جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت کے بعد قابل صد عز و مقام سامعین ذی احتشام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کی بابرکت محفل شب برات یہ بڑی بابرکت اور رحمت والی محفل ہے اور رات ہے، اس کا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے، جس کے بارے میں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج کی رات وہ رات ہے جس میں اللہ رب العالمین
गुनाहगारों को कबीला बनी कल्ब की बकरियों के बालों के बराबर जहन्नम से आज़ाद फरमाकर उन्हें जन्नतुल फिरदौस का सर्टिफिकेट अता फरमाता है। दोस्तान गिरामी कद्र, ये बड़ी बरकतों वाली रात है और कबीला बनी कल्ब का हुजूर ने नाम इसलिए लिया, मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि अरब के अंदर ये ऐसा कबीला था जिस कबीले के अंदर इतनी बकरियां थी कि उन बकरियों को कोई गिन ही नहीं सकता था। तो जब अगर बकरियों को कोई गिन नहीं सकता तो बकरियों के बालों को कौन गिन सकता है? हमारा रब बड़ा करीम रब है, बड़ा रहीम रब है। वो तो बख्शिश के बहाने तलाश करता है कि इंसान से कोई ऐसा काम हो जाए कि मैं इसकी बख्शिश कर दूं। दोस्ताने गिरामी कद्र, आज की रात वो रात है कि जिस रात के अंदर गिड़गिड़ा कर अपने रब के हुजूर दुआ करो कि रब्बुल आलमीन हमें भी उस लिस्ट में शामिल फरमा दे कि जिन्हें तूने जहन्नुम से आजाद करके जन्नत अता फरमाई है। और मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब कोई बंदा खशियत इलाही की वजह से अल्लाह के हुजूर अपने आंसू बहाता है, चाहे उसका आंसू एक मक्खी के सर के बराबर ही क्यों ना हो, मेरे हुजूर फरमाते हैं सिर्फ इतना आंसू हो कि जिससे उसकी आंखों की पलकों की जड़ें तार हो जाएं। हुजूर फरमाते हैं कल क़यामत के दिन जब अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बंदे के लिए जहन्नुम का फैसला फरमाएगा कि बंदे तू जहन्नुम में चला जा, मेरे हुजूर फरमाते हैं वो आंखों की पलकें अर्ज करेगी, मौला तेरे महबूब का फरमान है कि जिस बंदे की आंखों से अल्लाह की खौफ की वजह से एक आंसू निकला, जिस आंसू की वजह से उसकी आंखों की पलकों की जड़ें तार हो गई, रब्बुल आलमीन तो उस पर जहन्नुम की आग हराम फरमा देगा। मौला आज वो दिन आ गया है, इसकी आंखों से तो आंसू निकला था, हम तर हो गई थी, मौला इसके लिए तू जहन्नुम का फैसला फरमा चुका है। तो रब्बे कायनात की बारगाह में वो आंखों की पलकें अर्ज करेगी, मौला या इसे जहन्नुम से आजाद कर दे या हमें इसकी आंखों से निकाल दे, या हमें इसकी आंखों से निकाल दे या इसे जहन्नुम से आजाद कर दे। तो रब तो बड़ा करीम रब है, वो आंखों की पलकों को आंखों से नहीं निकालेगा बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बंदे को जहन्नुम से आजाद फरमाएगा। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शैतान ने कहा इन्ना शैतान क़ाला व इज्जतिका या रब्बी, कि मौला करीम मुझे तेरी इज्जत की कसम खाई शैतान ने, मौला मुझे तेरी इज्जत की कसम, जब तक तेरे बंदों के जिस्मों में रूह बाकी है मेरा इनसे मुकाबला जारी रहेगा। मैंने इन्हें सुख से जीने नहीं देना, मैंने चैन से जीने नहीं देना। शैतान तो करेगा क्या? वो कहने लगा या रब्बुल आलमीन अखबा इबादका, मैं तेरे बंदों को तेरे रास्ते से गुमराह करूंगा, तेरे रास्ते से फेरूंगा। रब का कुरान कहता है, शैतान ने कहा ला अक़उदन्ना लहुम सिरातकल मुस्तकीम, मौला हर वो रास्ता जो तेरी तरफ आने वाला है मैं चौकीदार बनकर तेरे बंदों को उस रास्ते से पकड़ कर रास्ते से फेरूंगा। लआतियन्नहुम मिन बैनि ऐदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन ऐमानिहिम व अन शमाइलिहिम, कभी सामने से आऊंगा, कभी पीछे से आऊंगा, कभी दाईं तरफ से आकर वार करूंगा, कभी बाईं तरफ से आकर वार करूंगा। मौला मैं कयामत तक तेरे बंदों को तेरे रास्ते से फेरता रहूंगा, उन्हें गुमराह करता रहूंगा। रब्बे कायनात ने फरमाया वा इज्जती व जलाली व इर्तिफाए मकानी, शैतान ने एक कसम खाई थी वा इज्जती का या रब्बे, मौला मुझे तेरी इज्जत की कसम। रब्बे कायनात की रहमत जोश में आ गई, रब्बे कायनात ने जवाब में 3 कसमें खाई, व इज्जती मुझे मेरी इज्जत की कसम, व जलाली मुझे मेरी जलाल की कसम, व इर्तिफाए मकानी और मुझे अपने बुलंद मकाम और मर्तबे की कसम। शैतान तू ये कहता है मैं कयामत तक तेरे बंदों को तेरे रास्ते से गुमराह करता रहूंगा, मेरा फैसला भी सुन, तू कयामत तक इन्हें गुनाहगार करता रहेगा, इन्हें मेरे रास्ते से फेरता रहेगा, इन्हें गुमराह करता रहेगा। रब्बे कायनात की बारगाह में जब पीछे आकर अपना सर झुकाएंगे रब्बे कायनात कयामत तक इन्हें माफ करता रहेगा। तू कयामत तक इन्हें गुनाहगार करता रहेगा, इन्हें गुमराह करता रहेगा, मेरे रास्ते से फेरता रहेगा। फ़अग़फ़िरु लहुम मस्तग़फ़िरूनी, जब भी मेरे रास्ते पे आकर मेरे दर पे आकर पेशानी झुकाकर कहेंगे मौला माफ कर दे, मैं कयामत तक इन्हें माफ करता रहूंगा। दोस्तान गिरामी का ज़माने भर का कातिल आएगा, कहेगा मौला माफ कर दे, मैं उसे भी माफ कर दूंगा। ज़माने भर का शराबी आएगा, मेरे दर पे सर झुकाएगा, मैं उसे भी
بھی معاف کر دوں گا۔ حضرت بشر حافی رحمت اللہ تبارک و تعالی آپ جانتے ہیں ولیوں کے سردار ہیں، زمانے کے امام ہیں، لیکن آپ پر ایک وقت ایسا تھا آپ زمانے کے شرابی تھے، ایک نالی کے پاس سے گزرتے ہیں، دیکھا ایک کاغذ پڑا ہوا ہے، اس کاغذ پہ اللہ کا نام لکھا ہوا ہے۔ حضرت بشر حافی نے اس کاغذ کو اٹھایا اور اپنے گھر لے گئے، اسے صاف پانی کے ساتھ دھویا، اسے خوشبو لگائی اور اسے چوما اور اوپر کسی جگہ پر رکھ دیا۔ وہ اللہ کا نام لکھا ہوا تھا لیکن وہ کاغذ گندی نالیوں میں رول رہا تھا۔ زمانے بھر کی شرابی تھے لیکن اپنے اللہ کے نام کی تعظیم کی، اس کاغذ کو دھویا، اس کو خوشبو لگائی، چوما اور اوپر رکھ دیا۔ رب کائنات کو یہ ادا اتنی پسند آ گئی، رب کائنات نے زمانے کا امام بنا دیا۔ ہمارا رب تو کوئی بہانہ تلاش کرتا ہے کہ میرے بندے تجھ سے کوئی ایسا کام ہو جائے میں تجھے بخش دوں۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور حدیث کا مفہوم ہے کہ جب کوئی بندہ اس روئی زمین پہ گناہ کرتا ہے، اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین کی جتنی بھی اشیاء ہیں، آسمان کہتا ہے مولا مجھے اجازت دے، میں اس کے اوپر گر پڑتا ہوں، ستارے کہتے ہیں مولا ہمیں اجازت دے، ہم اس کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں، زمین کہتی ہے مولا مجھے اجازت دے، میں اسے اپنے اندر دھسا لوں، ہوا کہتی ہے مولا مجھے اجازت دے، بندہ تیرا ہے، کھاتا تیرا ہے، پیتا تیرا ہے، تیری نافرمانی کرتا ہے، میں اسے اڑا کر لے جاؤں، آگ کہتی ہے مولا مجھے اجازت دے، میں اسے جلا کر راکھ کر دوں، پانی کہتا ہے مولا مجھے اجازت دے، میں اسے بہا کر لے جاؤں، ہوا کہتی ہے مولا مجھے اجازت دے، میں اسے اڑا کر لے جاؤں۔ رب کائنات فرماتا ہے اے ہوا، اے پانی، اے ستاروں، اے سیاروں، اے آسمان، اے زمین، تم اسے برباد کرنے کی کوشش کرتے ہو، ان کان عبدک فافعلوا، اگر یہ تمہارا بندہ ہے، ہوا تو اسے اڑا کر لے جا، پانی اسے بہا کر لے جا، آگ تو اسے جلا کر راکھ کر دے اور اس کا نام اور نشان مٹا دے، ان کان عبدی فانتظروا، لیکن میرا فیصلہ سنو، اگر یہ میرا بندہ ہے، ہوا تو اسے اڑانے کی بات نہ کرنا، پانی تو اسے بہانے کی بات نہ کرنا، اے آسمان تو اس کے اوپر ٹوٹ پڑنے کی بات نہ کرنا، زمین تو اسے دھنسانے کی بات نہ کرنا، فانتظروا، میں انتظار کروں گا۔ مولا اب انتظار کس کا؟ بندہ تیرا ہے، کھاتا تیرا ہے، پیتا تیرا ہے، پہنتا تیرا ہے، جن آنکھوں سے دیکھتا ہے وہ آنکھیں تیری، جن کانوں سے سنتا ہے وہ کان تیرے، جن ہاتھوں سے پکڑتا ہے وہ ہاتھ تیرے۔ مولا اب انتظار کس کا؟ رب کائنات نے فرمایا انتظار اس بات کا ہے، ہو سکتا ہے غفلت کی گھڑیاں ختم ہو جائیں، ہو سکتا ہے اس کی آنکھوں میں ندامت کے آنسو بہ نکلے، ہو سکتا ہے یہ میری بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائے کہ مولا زمانے بھر کا پاپی ہوں، زمانے بھر کا گناہگار ہوں، وہ کون سا گناہ ہے جو میں نے نہیں کیا، مولا مجھے بخش دے۔ رب کائنات فرماتا ہے ادھر اس کے ہاتھ اٹھیں گے، ادھر فرشتوں کو حکم ہوگا، فرشتوں اس کے گناہوں پہ قلم پھیر دو، میں نے اسے معاف کر دیا۔ فرشتوں اس کے گناہوں پہ قلم پھیر دو، میں نے اسے معاف کر دیا ہے۔ دوستان گرامی کا پہلا میسج یہ ہے کہ آج رب العالمین اور رب کائنات کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا مانگو کہ مولا کائنات تیری رحمت تو اتنی وسیع ہے، اور میرے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج کی رات وہ رات ہے کہ جو ہی سورج غروب ہوتا ہے اللہ رب العالمین اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پہ جلوہ گر ہو جاتا ہے، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے ندا دی جاتی ہے الا من مستغفر فاغفر له، اور میرے بندو ہے کوئی جو میں اسے آج معافی مانگ لے، ہے کوئی جو آج مجھ سے اپنی گناہوں کی بخشش کروا لے، فاغفر له، آج میں بخشنا چاہتا ہوں، الا من مسترزق فارزق له، اے دنیا کی دارو، اے دنیا کے پیچھے پڑنے والوں، مجھ سے مانگو، میں مالک کائنات ہوں، آج میں تمہیں رزق دینا چاہتا ہوں، آج میں تمہاری جھولیاں بھرنا چاہتا ہوں، آج مجھ سے مانگ لو، میں تمہاری جھولیاں بھر دوں گا۔ اور کرام کا دوسرا میسج یہ ہے کہ آج کی رات اللہ رب العالمین کی حضور کھڑے ہو کر قیام کر کے آج نوافل کا اہتمام کرو، نوافل کا اہتمام کرو اور نماز کا اہتمام کرو۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے نماز کے لیے، اور جو ہی وہ اللہ اکبر کہتا ہے، اذا کبر العبد للصلاۃ، جب بندہ نماز کے لیے تکبیر کہتا ہے، یقول اللہ تبارک و تعالی للملائکۃ ارفعوا ذنوب عبدی، اے میرے بندو یہ بندہ میری بارگاہ میں کھڑا ہو گیا ہے، اس کے جتنے بھی گناہ ہیں سب گناہوں کو اٹھاؤ۔ یہ بندہ میری بارگاہ میں کھڑا ہو گیا ہے، فرشتوں یہ سارے گناہوں سے پاک ہو کر میری بارگاہ میں کھڑا ہو، اس کے سارے جتنے بھی گناہ چڑھے ہوئے ہیں سب گناہوں کو اٹھا دو۔ تو پتہ چلا نماز کی حالت وہ حالت ہے جس کے اندر اللہ رب العالمین
सब गुनाहों से पाक होकर रब की बारगाह में मुनाजात करता है। दोस्तान कराम कर जब बंदा नमाज के लिए खड़ा होता है तो फरिश्ते भी रश्क करते हैं। कोई फरिश्ता क़याम की हालत में है, क़यामत तक क़याम में रहेगा। कोई फरिश्ता रुकू में है, क़यामत तक रुकू में रहेगा। कोई फरिश्ता सजदे में है, क़यामत तक सजदे में रहेगा। लेकिन जब बंदा रब की बारगाह में क़याम करता है, रुकू करता है, सजदा करता है, तो फरिश्ते रश करते हैं, मौला ये तेरी कैसी मखलूक है जो तेरे सामने क़याम भी करता है, रुकू भी करता है और सजदा भी करता है। और जब बंदा नमाज पढ़ के फारिग होता है, जब बंदा नमाज के लिए खड़ा होता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरिश्तों को हुक्म देता है, फरिश्तों इसके सारे गुनाहों को उठा लो। लेकिन जब बंदा नमाज से फारिग होता है, फरिश्ते अर्ज करते हैं, मौला तेरा बंदा नमाज पढ़ के फारिग हो गया, क्या इसके गुनाहों को वापस लौटा दे, इसके गुनाह वापस कर दे। रब कायनात फरमाता है, फरिश्तों अगर तुमने गुनाहों को वापस कर दिया, इसके गुनाहों को बख्शेगा कौन, इसके दर्द सुनेगा कौन, इसके गुनाह को माफ करेगा कौन, इसकी बख्शिश कौन करेगा। फरिश्तों इसके गुनाहों को वापस नहीं करना, तुम गवाह बन जाओ मैं इसके सारे गुनाहों को माफ कर दिया। तुम गवाह बन जाओ मैंने इसके सारे गुनाहों को माफ कर दिया है। दूसरा काम, आज की रात नवाफिल का इहतिमाम करो। और मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हज़रत हसन बसरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मुझे हुजूर के 30 सहाबा ने हदीस बयान की कि जिस बंदे ने आज की रात 100 नफल पढ़े और हर रकत में उसने 10 मरतबा सूरह इखलास पढ़ी, हर रकत में 10 मरतबा सूरह इखलास पढ़ी, तो हज़रत हसन बसरी फरमाते हैं, मुझे 30 हुजूर के सहाबा ने हदीस बयान की कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बंदे पर 70 मरतबा अपनी निगाह फरमाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन 70 मरतबा उस बंदे की तरफ अपनी नज़र रहमत फरमाता है और उस बंदे की 70 हाजतें पूरी फरमा देता है। और उनमें से जो सबसे कम दर्जे की हाजत है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके सारे गुनाहों को माफ फरमा देता है। दोस्तान गिरामी कदर, तीसरी बात कि आज की रात हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम, आज की रात दरूद व सलाम को अपनी जुबान का वजीफा बना लो, अपना विर्द बना लो। अला सुफियान सौरी रहमतुल्लाह तआला अलैहि फरमाते हैं कि मैं एक मरतबा हज करने के लिए गया, तो मैंने देखा कि एक शख्स भी हज करने के लिए आया हुआ था, तो मैंने देखा वो शख्स जहां भी जाता है हुजूर पर दरूद व सलाम पढ़ता है। काबे का तवाफ करता है तो हुजूर पर दरूद व सलाम, हजरी अस्वद का इस्तेलाम करता है तो हुजूर पर दरूद व सलाम, काबे का तवाफ तो हुजूर पर दरूद व सलाम, सफा मरवा के दरमियान साई करते हैं तो हुजूर पर दरूद व सलाम, अरफात में जाता है तो दरूद व सलाम, मिना में जाता है तो दरूद व सलाम। हज़रत सुफियान सौरी फरमाते हैं कि मैं बड़ा हैरान हुआ, वहां पर हाजी मुख्तलिफ दुआएं पढ़ते हैं, मैं तो पढ़ रहा था, मैंने पूछ लिया यार जहां भी जाता है हुजूर पर दरूद व सलाम पढ़ता है, क्या दरूद व सलाम के अलावा तुझे कोई और दुआ नहीं आती? कहने लगा मुझे सारी दुआएं आती हैं, मुझे सारी दुआएं आती हैं, अगर मैं पढ़ रहा हूं तो मैं जानबूझकर पढ़ रहा हूं। तो हज़रत सुफियान सौरी कहने लगे बता तो सही राज क्या है। उस शख्स ने कहा पहले ये तो बताओ तुम मुसाफिर हो या यहाँ के रहने वाले हो। हज़रत अबू सुफियान सौरी ने कहा कि मैं मुसाफिर हूँ। उस शख्स ने कहा अगर तू मुसाफिर न होता मैं ये अपना राज कभी भी ना खोलता, जब तू मुसाफिर है दूर से आया है आज बात सुन ले। वो शख्स कहने लगा जब मैं घर से निकला था तो मैं अकेला नहीं था, मेरा बाप भी मेरे साथ था, तो क्या हुआ सहरा के अंदर मेरा बाप बीमार हो गया, उस बीमारी से उसे आफाका न हुआ, उसे मौत तक जाना पड़ गया और मेरे वालिद का विसाल हो गया। मैंने क्या देखा कि जब मेरे वालिद की रूह निकली मेरे वालिद का चेहरा सयाह हो गया, मेरे वालिद का पेट फूल गया, आंखें नीली पड़ गई, मैं बड़ा परेशान हुआ। इसी परेशानी के आलम में मैंने अपने वालिद के ऊपर चादर डाली और इसी परेशानी के आलम में मेरी आंख लग गई। मैं क्या देखता हूँ एक हसीन और जमील शख्सियत सफेद कपड़ों के अंदर मलबूस वो तशरीफ लाते हैं, मेरे वालिद के चेहरे से चादर उठाते हैं, अपना यदुल्ला वाला हाथ फेरते हैं, वो मेरे वालिद का स्याह चेहरा दूध की तरह सफेद हो जाता है। वही शख्सियत अपने हाथ आगे फेरती है, मेरे वालिद के पेट में फेरती है, मेरे वालिद का पेट भी दुरुस्त हो गया। वही शख्सियत अपना कपड़ा वापस लौटाकर मेरे वालिद के ऊपर डालती है। जब वापस जाने लगती हैं मैं ख्वाब से उठा, मैंने दामन पकड़ लिया, मैंने कहा इस सहरा के अंदर मेरे वालिद पर रहमत का फरिश्ता बन के आने वाले बता तो सही तू है कौन। आगे से जवाब मिलता है अना मोहम्मद और रसूलुल्लाह, तुझे पता नहीं मैं मुसलमानों का नबी मोहम्मद हूँ। कहाँ आया कहाँ है, कहाँ आया इसलिए हूँ कि तेरा बाप सारी जिंदगी मुझ पर दरूद व सलाम पढ़ता रहा, सारी जिंदगी मेरे नाम की गीत गाता रहा, सारी जिंदगी मेरे नाम के गुण गाता रहा, सारी जिंदगी मुझ पे दरूद व सलाम पढ़ता रहा। आज उसमें मुश्किल वक्त आ गया है, मोहम्मद से गवारा नहीं करता
مجھ پہ درود سلام پڑھنے والا اس کا چہرہ کالا ہو جائے. ارے جو کام اس کا تھا وہ کر گیا. آج جو کام مجھ محمد کا ہے میں محمد کرنے آ گیا. آج جو کام اس کا تھا زندگی میں وہ کر گیا. آج مرنے کے بعد اس سے مشکل وقت پیش آ گیا ہے. آج جو کام مجھ محمد کا ہے میں محمد کرنے آ گیا. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج کی رات جو بندہ مجھ پہ درود و سلام پڑھتا ہے اللہ رب العالمین اسے نبیوں اور صدیقوں کا ثواب عطا فرماتا ہے. دوستان گرامی قدر ہمارے غریب آقا بڑے لاجواب آقا ہیں. آپ کو پتا ہے کہ وہ کھجور کا تنا جس پہ میرے آقا ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے. جب عائشہ نامی خاتون نے میرے آقا کے لیے منبر بنوایا, میرے آقا آج منبر پہ جلوہ گر ہو کر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں, تو مسجد نبوی سے رونے کی آواز آئی. مسجد نبوی سے رونے کی آواز آئی. صحابہ ادھر ادھر دیکھنے لگ گئے کہ مسجد سے رونے کی آواز کیسی ہے. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ادھر ادھر نہیں دیکھا. میرے آقا سیدھے گئے اور کھجور کے تنے کو اپنے سینے سے لگا دیا. میرے آقا نے کھجور کے تنے کو جو رات ہو رہا تھا کہ آقا آج تک تو آپ مجھ پہ ٹیک لگا کے خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے, آج مجھے چھوڑ دیا اور منبر پہ جلوہ گر ہو گئے. وہ میرے آقا کے فراق میں رونے لگ گیا. میرے آقا نے تو کھجور کے تنے کو محروم نہیں کیا, اسے بھی نظر انداز نہیں کیا, اس لیے کہ وہ میرے آقا کے عشق میں رویا تھا, میرے آقا کے فراق میں رویا تھا. میرے آقا آگے بڑھے, اسے سینے سے لگایا اور قیامت تک غلاموں کی ڈھارس بندھا دی کہ میرے غلاموں اگر تمہاری آنکھوں سے میرے فراق میں آنسو بہے, اگر تمہاری آنکھوں سے میرے عشق میں آنسو نکلیں گے تو میں وہ کریم آقا ہوں, میں کھجور کے تنے کو محروم نہیں کرتا, بلکہ میرے غلاموں قیامت تک میرا یہ سبق ہے ان اول الناس بی المتقون من کانوا حیث کانوا. میرے عشق کے تقاضوں کو تم پورا کرو. اگر تمہیں سینے سے نہ لگاؤ مجھے مدینے والا نہ کہنا, اگر تمہیں سینے سے نہ لگاؤ مجھے مدینے والا نہ کہنا. وہ اگلی بات ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسے سینے سے لگایا تو ایسے خاموش ہو گیا جیسے بچہ اپنی ماں کی چھاتی سے لگ کے خاموش ہو جاتا ہے. اور میرے آقا نے پوچھا اے کھجور کے تنے اگر چاہتا ہے تو تجھے اس دنیا میں لگا دیتا ہوں, قیامت تک لوگ تیرا پھل کھائیں گے, اور اگر چاہتا ہے تو جنت میں بھیج دیتا ہوں. جب آقا نے جنت کی بات کی وہ جنت پہ راضی ہو گیا تو میرے آقا نے اسے اپنے قدموں میں دفن کر دیا. میرے آقا نے اسے اپنے قدموں میں دفن کر دیا. دوستان گرامی قدر اس نے کہا تھا جنت میں جانا ہے, میرے آقا نے اپنے قدموں میں دفن کیا. کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیا, آقا یہ تو جنت میں جانا چاہتا ہے. ارے صحابہ کو پتا تھا جنت جتنی بھی اونچی ہو رہے گی مصطفیٰ کے قدموں کے نیچے. الحمدللہ رب العالمین.